کہ عرس امیر ملت و حضور بابا ملت اور حضور صوفی ہند 11 محرم کو حضرت صوفی ہند کے وصال کی تاریخ ہے، عاشوراء کے بعد، اور یہ چاند کی تاریخ کے حسابی سے ہوتا ہے۔ اب کی یہ دوسرا موقع ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ ایک تقریب وہاں پہ انجام دی جائے گی 11 محرم کی شب میں، وہ پروگرام ہوگا، منعقد ہوگا۔ اور اس کے بعد حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا عرس آخری عشرے میں ہوتا ہے محرم کے، 28 تاریخ خاص تاریخ وصال ہے آپ کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ شمسی تاریخوں کا اعلان کچھوچا شریف اور بسکاری شریف کے سجادگان خود کریں گے تو اس کا علم آپ کو ہو جائے گا۔ بہرحال سبھی کو معلوم ہے کہ محرم کے آخری عشرے میں یہ 25، 26، 27، 28 کو وہ مختلف جگہ پہ عرس کی تقریبات سجادگان کے ذریعے ادا کی جاتی ہے۔ اور پھر سفر کے مہینے میں 11 سفر کو حضور بابا ملت کی وصال کی تاریخ ہے، جو وصال کی تاریخ، اس موقع پر بھی امیر العلوم کی ایک جلسہ دستار بندی منعقد ہوتا تھا۔ اس سال اگر اس کا پروگرام ہوگا تو وہ بھی انجام دیا جائے گا۔ پہلی اور دوسری سفر کو، اس سے پہلی دوسری سفر کو، یہ 2 سفر حضور امیر ملت کا کی وصال کی تاریخ ہے۔ اپنے وقت کے مجذوب کامل، ولی کامل کہ جن کا شہرہ دور دور تک ہے، اور آج بھی آستانے پہ بہت سے لوگ آتے ہیں، آتے رہتے ہیں، فیضیاب ہوتے ہیں، واپس ہوتے ہیں۔ پچھلے 25-26 سالوں سے آپ کا عرس جاری ہے۔ حضرت بابا ملت کا وصال ہوا تو حضور بابا ملت نے بھی اشارہ بھی فرمایا تھا اس طرح سے، تو دونوں بزرگوں کا عرس ایک ساتھ ہونے لگا۔ پھر حضور آپ کے چھوٹے شہزادے حضرت صوفی ہند کا وصال ہوا تو اب تینوں بزرگوں کا عرس ایک ساتھ ہو رہا ہے۔ اپنی اپنی تاریخوں میں جو بھی مختصر طور پہ جو پروگرام منعقد ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہوگا، لیکن اس کے علاوہ عرس جو ہے حضور امیر ملت کے جو بھی مریدین و معتقدین محبین ہیں، حضور بابا ملت کے جو مریدین ہیں اور حضور صوفی ہند کے جو مریدین ہیں، ظاہر سی بات ہے ان تینوں بزرگوں کے تمام معتقدین مریدین و محبین کے لیے وہ خانقاہ حضرت امیر ملت یہ مرکز ہے۔ تو اس لحاظ سے تینوں بزرگوں کا ایک ساتھ یہ مرکزی عرس امیر ملت و بابا ملت و صوفی ہند کہلائے گا اس لحاظ سے، ورنہ مرکز تو کچھوچا میں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا آستانہ ہے اور ان کا عرس ہی وہ مرکزی عرس ہے۔ یہاں پر مقصد یہ کہ ان تینوں بزرگ کے دامن سے جو وابستہ لوگ ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ منتشر ہو کے الگ الگ عرس الگ الگ طریقے پہ انجام پایا جائے، نہ ہو کہ پھر ایک مرکزی عرس رکھ دیا جائے، تینوں بزرگوں کے جو ماننے والے ہوں وہ اس میں آرام سے شرکت کریں۔ اور ظاہر سی بات ہے ان دونوں بزرگوں کو کتنی خوشی ہوگی حضور بابا ملت کو، جو اپنے وقت کے صوفی کامل، ولی کامل حضور صوفی ہند کو، جو مذہب کامل اپنے وقت کے، ان دونوں بزرگوں شہزادوں کو کتنا خوشی ہوگی کہ جب ان کی بارگاہ میں بھی لوگ خراج عقیدت اور اصحال ثواب والد گرامی حضور امیر ملت کے ساتھ پیش کریں گے۔ تو دوستو، ایک اس طرح سے ایک مرکزی عرس کی شکل ہوگی، حضور امیر ملت، حضور بابا ملت اور حضور صوفی ہند، ان تینوں بزرگوں کا یہ مرکزی عرس کہلائے گا۔ یہ پہلی دوسری سفر کو، انگریزی تاریخ کے حساب سے یہ پڑے گی 29-30 اگست۔ تو اب یہ انگریزی تاریخ کے حساب سے ہی ہوگا، چاند میں اگر مان لیجئے کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی بات نہیں، آپ 29-30 اگست یاد رکھیے گا، اور اسی کے مطابق آپ ٹکٹ بھی کرا لیجئے کہ 29 کی شام سے ہمارے ہاں پروگرام شروع ہو جاتا ہے، 30 کو بھی چلے گا، 30 کی رات کو بھی چلے گا، اور اس کے بعد اگر آپ چاہیں گے تو آپ کی وہاں سے روانگی ہو جائے گی 29 اور 30 اگست۔ تو یہ یاد رکھیے گا، دن ہے منڈے اور ٹیوزڈے، پہلی دوسری سفر 29-30 اگست۔ یہ حضور امیر ملت اور حضور بابا ملت اور حضور صوفی ہند علیہم الرحمت والرضوان کا ایک ساتھ جو عرس ہوگا، اور انشاءاللہ یہ دوسرا موقع ہوگا، کیونکہ اب تک لاک ڈاؤن کی وجہ سے جس طرح سے ہم اور آپ چاہتے تھے اس طرح سے ہم لوگ نہیں پروگرام کو کر سکے، لیکن اس بار امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ حالانکہ چوتھی ویو بھی آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، چوتھی لہر کووڈ کی، اگر مان لیجئے اس کے قریب حکومت کا کوئی آدیش ہوتا ہے، پرشاسن کا کوئی آرڈر ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کی پابندی آپ کو، ہم کو، سب کو کرنی ہے۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جس پیمانے پر بھی جیسا بھی ہوگا وہ بھی اطلاع ہوگی، لیکن ابھی فی الحال آپ ٹکٹ کرا لیجئے، کیونکہ بعد میں ملنا مشکل ہوتا ہے۔